الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام طلباء عظام اور ضلع ایبٹ آباد کے اس خوبصورت علاقے تنکی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم. آج کے آپ کی اس عظیم الشان اور بہترین کانفرنس کے مہمان خصوصی
کا خطاب تو بعد میں ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وأطال اللہ عمرہ، ان سے قبل چند باتیں عرض کروں گا اور آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سے افضل ترین ہے۔ آپ تمام مخلوقات اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام کائنات کے ولیوں کے سردار ہیں۔ صحابیت کا رتبہ مقام جس طرح نبوت کا درجہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ رب نے جسے چاہا نبوت سے مالا مال کر دیا، اب کوئی جتنی بھی کوشش کرے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح صحابیت کا درجہ بھی وہبی ہے۔ جنہیں رب نے چاہا، جنہیں رب نے پسند کیا، جنہیں رب نے نظر کرم سے دیکھا، جن پہ رب نے احسان کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا تو بنا دیا۔ اب بعد میں آنے والی کائنات جو مرضی یہ کر لے، محنت کرے، کوشش کرے، فقی، محدث، امام، مجتہد تو بن سکتا ہے، ولی تو بن سکتا ہے، لیکن صحابہ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مقدس پہ غور کیجئے، جو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے۔ محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ یہاں تک میں ایک قدم آگے جاؤں گا قرآن کی روشنی میں، اور آپ کا دھیان چاہوں گا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے، والذین معہ یہ اس کی دلیل ہے۔ اب کیسے ہے؟ سنیے قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایبٹ آباد والو، تنکی والو، اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اور وہ لوگ، وہ ہستیاں، معہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ پہلی صفت، کافروں کے مقابلے میں کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، مہربان ہیں، شیر و شکر ہیں،
دو صفات، تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ، توجہ ہے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ سوچیں گے کہ یا اللہ بات تو ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کی، آیت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور آگے تذکرہ صحابہ کا ہے۔ ابتدا آیت کی ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے تذکرہ، اوصاف، صفات، تعارف، تعریفیں، مثالیں صحابہ کی ہیں۔ ربط سنیے، ربط یہ ہے کہ دعوے میں محمد الرسول اللہ کو پیش کیا، تذکرے آپ کے شاگردوں کے کیے، کائنات کو بتلا دیا جس کے صحابہ اتنی شان والے، ان کا نبی کتنے مقام والا ہوگا، جن کے غلاموں کا یہ حال ہے ان کے آقا کا کیا حال ہوگا، جس کی امت کا یہ حال ہے ان کے نبی کا کیا حال ہوگا، جن کے مریدوں کے یہ اوصاف ہیں ان کے پیر کا کیا عالم ہوگا، جن کے شاگردوں کا یہ مقام ہے ان کے استاد کا کیا مقام ہوگا، جن کے صحابہ کا یہ مقام ہے ان کے نبی محمد الرسول اللہ کی کیا شان ہوگی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ یقین کیجئے یہ آیت میں نے نہیں بنائی، یہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ حکایت نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کسی اخبار کی رپورٹ نہیں ہے، یہ رب کی لاریب کتاب ہے۔ جو صحابہ کو نبی سے جدا کرتے ہیں وہ روایتیں پیش کریں گے جھوٹی، وہ کہانیاں پیش کریں گے۔ میں کہتا ہوں کس کی جرت ہے صحابہ کو نبی سے جدا کرے؟ رب نے معہو کہہ کے ساتھ لگا دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہو، یہ تو ایسے ساتھ جڑے ہیں، صفا کی پہاڑی پہ ساتھ دیا ہے، عرفات میں ساتھ دیا ہے، منی و مزدلفہ میں ساتھ دیا ہے، حرم میں ساتھ دیا ہے، ہجرت میں ساتھ دیا ہے، احد میں، بدر میں، حنین میں، خندق میں، تبوک میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ کون سا مرحلہ آیا ہے جس میں محمد عربی کے صحابہ نے محمد عربی کا ساتھ چھوڑا ہو؟ اور یقین کیجئے اے بیٹا بعد والو، جس طرح رب نے کہا معہو، اس معیت میں ابو بکر کا نمبر پہلا ہے۔ والذین معہو، اس معیت میں صدیق کا نمبر پہلا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں تنکی والو، دنیا میں قرآن کے واضح الفاظ ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آپ نے یہ 4 درجوں پہ غور کیا ہے؟ پہلا درجہ مع النبیین، نبوت کا۔ دوسرا درجہ والصدیقین، صدیقین کا درجہ۔ تو ایب ٹباد والو، صدیقین بہت ہیں، کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ سارے صدیقین ہیں، لیکن صدیقین بے شمار ہیں، مگر صدیق اکبر ایک ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صدیقین بہت ہیں مگر صدیق اکبر ایک ہے، اور وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معہو، یہ پہلی صفت ہے۔ اور دوسری والذین معہو اشداء علی الکفار، صحابہ کافروں کے مقابلے میں
کافروں پہ سخت ہے، ان کے دل میں ان کے لیے، منافقین کے لیے، دشمنان دین کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ اشداء سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، فولاد ہے، اور آپس میں رحماء بینہم علماء موجود ہے۔ اللہ نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہے رحماء۔ رحماء جمع رحیم ان کی، جس طرح طلباء جمع ہے طلیب ان کی، شرفاء جمع ہے شریف ان کی۔ صفت مشبہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ صفت مشبہ میں دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے۔ آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ فی الوقت تو آپس میں مہربان ہے، بعد میں دشمن ہو جائیں گے، نہیں۔ رحماء بینہم، محمد عربی کے صحابہ بالدوام علی الاستمرار، ہمیشہ کے لیے آپس میں شیر و شکر ہیں۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، رحماء صفت مشبہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، سب ہمیشہ کے لیے آپس میں مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنیے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ عجیب الفاظ ہیں، فرمایا او سننے والے، تراہم، اگر تو میرے محمد کے صحابہ کو دیکھے گا تو تجھے نظر آئیں گے رکعن سجدہ، یا تو رکوع میں یا تو سجدوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹا بعد والو، تنکی والو، پھر مجھے جواب دینا، صحابہ کی شان کا اندازہ لگائیے، جن کے سجدے کو رب نے قرآن بنا دیا، جن کی رکوع کو رب نے قرآن بنا دیا، ان کا وجود اور ان کی ذات کتنی اعلیٰ ہوگی۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کی عبادت کا تذکرہ قرآن بن گیا۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ صحابہ کا اخلاص بھی رب نے ساری کائنات کو بتلا دیا۔ ہم کسی کا اخلاص نہیں بتلا سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی احمد جمشید اخلاص سے بول رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں کس کے اندر اخلاص ہے، کیونکہ ہم دلوں کے راز نہیں جانتے۔ اخلاص کا پتہ دل سے چلتا ہے، اور دلوں کی راز جاننے والا کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بولیں، دلوں کا راز جاننے والا کون ہے؟ عالم علیم بذات الصدور کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دلوں کے راز جاننے والا اللہ صحابہ کے اخلاص کا تذکرہ یوں کرتا ہے، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جو رکوع ہے، سجدہ ہے، محبت ہے، پیار ہے، یہ ساری چیزیں اخلاص پر مبنی ہے، یہ کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو جب اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ صحابہ کا اخلاص عجیب اخلاص ہے۔ اور کیوں اخلاص نو؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خالص کر دیا ہے للتقوی، تقوی کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی بھر دیا ہے۔ یقین کیجئے یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی سپریم کورٹ کا وکیل تھا، انڈیا کے سپریم کورٹ کا وکیل تھا، اور اتنا دشمن تھا دین کا، مسلمانوں کا، کہ اس نے سپریم کورٹ میں وہاں درخواست دائر کی اور کہا کہ فلاں فلاں علاقوں سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے، اور سخت اتنا تھا اپنے اس باطل مشرکانہ دین پہ کہ اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔
جب بیٹا مسلمان ہوا تنکی والوں سننے کی بات ہے، اس نے بھوک ہڑتال کر لی، بھوک ہڑتال کی، بے ہوش ہو گیا، ہسپتال لے جایا گیا، ہوش میں آیا، کھا لو، نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہا کیوں نہیں کھاتے؟ جب تک بیٹا دوبارہ میرے دین میں نہیں آئے گا نہیں کھاؤں گا۔ لوگوں نے بیٹے کو مجبور کیا، بیٹا دوبارہ مرتد ہو گیا۔ اتنا سخت دشمن اسلام، لیکن جو جملہ کہہ گیا ہے یہ میرے محمد کے صحابہ کی شان ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے او ہندوستان والو، او بھارت والو، اگر دنیا میں حکمرانی کرنا چاہتے ہو، ملک میں امن چاہتے ہو، دبدبا چاہتے ہو، انصاف چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو دو ہستیوں کے نام بتانے لگاؤں۔ اگر ٹارچ بیٹری لے کے بھی تاریخ میں ڈھونڈنا چاہو تو نہیں ڈھونڈ سکتے ان جیسا۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ کہنے لگا ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شہادت علی المرتضی، شان حسن مجتبی، شان امیر معاویہ، معاویہ کے منکروں پہ لعنت۔ توجہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پہلی بات یہ رکوع کرتے ہیں، سجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام بھی ایسا قیام ہے میرے محمد کے صحابہ کا تیروں سے بدن چھلنی ہو گیا لیکن نماز نہیں توڑتے، وجود چھلنی ہو گیا نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اللہ اکبر، کھڑے ہیں۔ اور عجیب کسی نے کہا کہ جب دن میں دیکھو تو مجاہد اور غازی ہیں، میدان کے شاہ سوار ہیں، اور رات کو دیکھو تو یوں لگتا ہے فرشتے ہیں۔ دن میں مجاہد لگتے ہیں، رات میں ان کی عبادت تقوی رکوع اور سجدے میں دیکھو یوں لگتا ہے فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ رب کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تنکی والوں، رضوانا کس کی رضا چاہتے ہیں؟ بولیے۔ مال ختم ہو گیا پھر بھی رب کی رضا، اولاد کٹ گئی پھر بھی رب کی رضا، جائیداد لٹ گئے پھر بھی رب کی رضا، آروں سے کاٹ دیے گئے پھر بھی رب کی رضا، انگاروں پہ لٹا دیے گئے پھر بھی رب کی رضا، اور گلیوں میں گھسیٹے گئے پھر بھی رب کی رضا ہے۔ یقین کیجئے کبھی کبھی تو سوچتا ہوں مدینہ منورہ ہے، صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اللہ کے محبوب مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، اور جو صحابہ رہ گئے جس کو جیسے موقع ملتا ہے مکے سے نکل کے مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ ایک نام لینے لگا ہوں، سنیے گا۔ جب چلنے لگے انتظار ہو رہا ہے، فلاں آ گیا فلاں آ گیا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نکلتے ہیں۔ مکے کے پاس قریبی باہر ایک جگہ ہے، وہاں ان کو گھیر لیا گیا، ہر طرف سے مشرکین نے گھیر لیا۔ جب صہیب سمجھ گئے اب بچ کر جانا مشکل ہے، فوراً ترکش نکالا، تیر ہوا میں یوں اچھال کے کہنے لگے او مشرکو، تمہیں پتہ ہے کہ میں صہیب کس انداز کا تیر انداز ہوں، کس طریقے کا، جب تک ترکش میں ایک بھی تیر ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اور جب تیر ختم ہو گئے پھر تلوار سے لڑوں گا، جب تلوار بھی ٹوٹ جائے گی پھر میں جام شہادت نوش کر دوں گا، تمہارے ہاتھ ایسے نہیں آؤں گا۔ سارے ڈر گئے، رک گئے، اب قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا۔
اب کیا کریں؟ باہر یہ نہیں جا سکتے، حملہ آور پکڑ نہیں سکتے۔ کہنے لگے ہاں ایک بات کرنے لگا ہوں اگر تمہیں منظور ہو۔ وہ کہنے لگے بولیے۔ کہنے لگے میرا گھر ہے مکے میں، جائیداد ہے مکے میں، پیسے ہیں، دولت ہے، میں ساتھ کچھ لے کے نہیں آیا، وہ سارا کچھ تم لے لو اور مجھے اپنے محبوب کے پاس جانے دے دو۔ جب اتنی بڑی آفر تو وہ فوراً صہیب کو چھوڑ کے کہنے لگے آپ جائیں، آپ نے تو سب کچھ نیلام کر دیا، لٹ گیا آپ کا سب کچھ۔ دوڑتے ہوئے واپس آ رہے، کوئی مال پہ، کوئی دولت پہ، کوئی پیسوں پہ، کوئی سامان پہ حملہ آور لے رہے اپنی مرضی کی چیزیں۔ صہیب سارا کچھ نیلام کرنے کے بعد جو ہی مدینہ پہنچتے ہیں، صہیب کے پہنچنے سے پہلے صہیب کے استقبال میں رب کا قرآن اتر چکا تھا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے نکلے۔ جب صہیب رومی کو دیکھا نا تو ابو بکر صدیق نے پہل کی اور کیا فرمایا؟ فرمایا صہیب ربح البیع، ربح البیع، آپ نے تو بڑی دولت کمائی ہے، آپ کی تجارت میں بڑا نفع ہے۔ صہیب کہنے لگا او میرے ساتھیو، میں نے کیا بچت کی ہے؟ میں نے تو سب کچھ لٹا دیا، جان مال اولاد جائیداد وطن امن چمن سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، صرف جان بچا کے آیا ہوں، پھر کون سی تجارت ہے، کون سا نفع ہے؟ وہ کہنے لگے صہیب تیرے آنے سے پہلے رب کا قرآن اترا تیرے استقبال میں۔ کہنے لگے کون سی آیت اتری ہے؟ فرمایا آپ کے حق میں قرآن کی یہ آیت اتری ہے۔ کون سی آیت؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ پہ بیچ دیا ہے، اللہ اپنی جانوں کو رب پہ بیچ دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس آیت کی گہرائی میں جاؤ گے تو دوستو صحابہ کی عظمت پاؤ گے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ کراچی کے میرے ایک دوست ہیں بھائی حزب اللہ صاحب، ایک دن مجھے فون کرتے ہیں کراچی سے، کہنے لگے آپ کا بیان سنا ہے، آپ نے اپنے بیان میں یہ آیت پڑھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو اللہ پر بیچ دیا ہے، اللہ نے ان کو خرید لیا ہے۔ مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا فون پہ تو آپ کو میں نہیں سمجھا سکتا، آپ اگلے جمعے میرے پاس آ جائیں۔ انہوں نے ٹکٹ لیا اور اگلے جمعے میرے پاس آئے کراچی سے۔ جب پاس آئے میں نے کہا، بڑی گفتگو کی، ایک بات جو میں نے کہی، میں نے کہا اللہ کا سب کچھ ہے، جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا، سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اتنے قیمتی ہو چکے ہیں، اگر یہ بکنے لگے تو یہ اتنی قیمتی ہیں کہ میں رب بھی ان کا خریدار بننے کو تیار ہوں۔ یہ شان ہے ان کی، یہ اتنے قیمتی ہیں کہ میں رب بھی ان کا خریدار بننا چاہتا ہوں، میں نے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو تنکی والوں یہ سارے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں، تو رب نے اپنی رضا یوں عطا کی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے شان کی، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے پہلے راضی ہوا ہوں، یہ مجھ سے بعد میں راضی ہوئے ہیں۔ اب یہ آیت بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ واو یہ ترتیب کے لیے نہیں آتی، مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، لیکن لفظ پہلے کیا؟ رضی اللہ،
اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صرف صحابہ کی شان ہے، باقی ساری کائنات کے لیے قانون ہی ہے، جب قیامت کا دن آئے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ اعلان کریں گے، او جنتیوں احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ او میرے جنتیوں، آج کے دن میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ساری کائنات کو رب کی رضا قیامت والے دن جنت میں ملے گی، لیکن میرے محمد کے صحابہ کو رب کی رضا گھر بیٹھے بستر پہ مل گئی ہے۔ یہ ان کی شان ہے۔ اور ایک بات اور کہنے لگا ہوں کہ رب کی رضا پہلے ان کو ملی ہے، اس کا اندازہ کیسے لگتا ہے؟ اسی آیت سے فرمایا یہ صحابہ وہ لوگ ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کی صفات، صحابہ کی تعریفیں، صحابہ کے اوصاف رب نے تورات میں بھی ذکر کیے، انجیل میں بھی ذکر کیے۔ تو تنکی والوں پوچھنے لگا ہوں، تورات صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے اتری ہے کہ نہیں؟ جی، انجیل صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے اتری ہے۔ اچھا، تو صحابہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، کیا پیدا بھی نہیں ہوئے، اور ان کی مثالیں، ان کے تذکرے اللہ نے تورات میں کر دیے، انجیل میں کر دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اب کے محبوب نہیں بنے، یہ ازل ہی سے رب کے محبوب اور منظور نظر ہیں۔ یہ پیدا ہونے سے ہی پہلے رب کے کیا تھے؟ منظور نظر تھے، محبوب تھے، تبھی تو پیدا ہونے سے پہلے ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی تعریف اگر قرآن پڑھا جائے، بندہ سوچتا ہے کہ لگتا ہے ایسا ہی ہے جیسے صحابہ کی تعریف ہی تعریف ہو رہی ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، صحابہ کرام کے دیوانے ہیں، علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، ان نے کتاب لکھی ہے الاصحاب فی الکتاب۔ جزاک اللہ۔ صحابہ کا تذکرہ قرآن میں، کہنے لگے میں نے آیتیں تو بہت ہیں، انتخاب کیا کیا کہ بدر میں صحابہ کی تعداد 313 ہیں، تو قرآن سے صحابہ کی عظمت والی آیتیں بھی 313 نکالی ہیں۔ پوری کتاب میں 313 آیات سے صحابہ کرام کی عظمت بیان کی ہے۔ اور اگر صحابہ کی عظمت پوچھنی ہے تو خود صحابہ کرام میں سے بھی بعض ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، او کائنات والو، اگر تمہیں طریقہ اپنانا ہے تو صحابہ کا طریقہ اپناؤ، تمہیں نقش قدم پہ چلنا ہے تو صحابہ کے طریقے پہ چلو۔ کیوں؟ کانو افضل هذه الامت ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ یہ وہ لوگ ہیں امت میں افضل ترین ہے، دل میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور تقوی میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور علم میں سب سے زیادہ ہیں، اور تکلف بناوٹ ان میں نام و نشان کے لیے بھی نہیں ہے، بالکل بے تکلف لوگ ہیں اور عجیب بات کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہتر اور افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں، ایک جھلک بتا دوں، یہ وہ ہستی ہیں، خلافت قائم ہوئی، کارندے آگے ملازم کہنے لگے امیر المومنین مال بچ گیا ہے زکوٰۃ کا۔ فرمایا اچھا
بہت سارا مال ہے، تقسیم کریں کس پہ؟ کہنے لگے جو محتاج ہیں، غریب ہیں، سب کو دے دو۔ کہنے لگے کوئی فقیر باقی نہیں بچا، سب کو دے دیا۔ کہنے لگے اچھا پھر بھی بچ گیا، ایسے کرو کوئی بندہ مقروض ہو، اگرچہ غریب نہ ہو، مقروض ہے، ان کے قرضے ادا کر دو۔ کہنے لگے اب بھی بچ گیا ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو کہ جو بے نکاح ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے نکاح کے اخراجات ادا کر دو۔ کہنے والوں نے کہا جنہوں نے شادیاں کرنی تھی ہم نے ان کا بھی خرچہ کر دیا ہے، مال پھر بھی بچ گیا۔ کہنے لگے اچھا پھر ایسا کرو کوئی اہل کتاب میں سے ہو، ان کی ضرورت پوری کرو۔ کہنے لگے وہ بھی کر دیا ہے۔ کہنے لگے اب؟ فرمایا پھر بھی مال بچ گیا۔ کہنے لگے کوئی نہیں بچا اب؟ کہنے لگے امیر المومنین سب کو دے دیا، مال پھر بھی بچ گیا۔ فرمانے لگے ایسا کرو چلے جاؤ، میری خلافت جہاں تک ہے پہاڑوں پہ روزی رکھ کے آ جاؤ، تاکہ میری خلافت میں آسمان کا کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے، کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے، وہ بھی کھائیں۔ ایسی خلافت والی شخصیت پوچھ رہے ہیں، سائل پوچھ رہا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہ یہ افضل ہیں، تابعی ہیں، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں؟ ابن مبارک کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، غضبناک ہو گئے۔ کہنے لگے او پوچھنے والے تیری جرت کیسے ہوئی ہے ان دونوں میں موازنہ کرنے کی؟ سن میرا جواب۔ کہنے لگے غبار دخل فی انف فرس معاویہ، غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ افضل من عمر بن عبد العزیز۔ کہنے لگے میرا جواب یہ ہے کہ وہ غبار، وہ راکھ، وہ خاک زمین کی جو گھوڑے کے پاؤں سے نکلی ہے اور امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں گئی ہے، اس غزوے میں جس میں وہ میرے نبی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوستو صحابیت کے ساتھ کسی دوسرے کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہ شخصیات ہیں۔ اور ایک اور مثال سن لیجئے، عجیب بات بتلانے لگا ہوں۔ صلح حدیبیہ کی باتیں چل رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، 1400 صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے خیال سے آپ کی توجہ نہیں، بس کر دوں؟ آیا ہوں اب کچھ چیزیں سن جائیے، زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے سن لے ایک دو باتیں میری۔ صلح حدیبیہ 1400 صحابہ کرام احرام پہنے ہوئے مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، راستے میں روک لیے گئے، عمرہ کی اجازت نہیں ہے، گفتگو جاری ہے۔ مکے سے مذاکرات کے لیے عروہ بن مسعود آئے ہیں، عروہ بن مسعود الثقفی، یہ مذاکرات کے لیے آئے، بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر روب جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہنے لگا یہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ٹکر نہ لیجئے مکے کے سرداروں سے، مکے کے لیڈروں سے، ساتھ نہیں نبھائیں گے۔ اور ساتھ تیچھی نگاہوں سے صحابہ کرام کی نقل و حرکت کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، وہ نقل و حرکت جو اس نے سنائی ہے رب کعبہ کی قسم مزہ ہی آ گیا۔ کہتا ہے مذاکرات ہونے کے بعد جب چلتا ہے یہاں سے واپس، مکے والوں کے سامنے جا کے کیا کرتا ہے؟
صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہاں الفاظ ہیں عروہ ابن مسعود کے، کہنے لگا او مکے والو لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی، او مکے والو میں قیصر، کسرا، نجاشی بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں، بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، تختوں پہ بیٹھے ہیں، لوگ تعظیم کرتے ہیں، اور آج میں محمد عربی کے پاس سے بھی ہو کے آیا ہوں۔ فرق کیا ہے کائنات کے بادشاہوں میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں؟ فرق یہ کہتا ہے واللہ ما رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے آج تک کسی بادشاہ کی، اس کے درباریوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی صحابہ اپنے پیغمبر محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ جتنا احترام تعظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کی بھی نہیں۔ پھر وہ تعظیم کیا تھی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے دیکھا ان کی وجود سے بال بھی گرتا ہے تو وہ اٹھا کے محفوظ کر لیتے ہیں، اگر وہ وضو کرتے ہیں تو اللہ کی قسم وضو کا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ بھی اپنے وجود پہ مل لیتے ہیں۔ اور اگلی بات کہنے لگا رب کعبہ کی قسم محمد عربی لعاب دان جب پھینکتے ہیں تو وہ لعاب بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس پہ لڑتے ہیں، جپٹتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ تو مکے والوں جو بال گرنے نہیں دیتے، جو وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، جو لعاب دہن زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے محبوب پیغمبر کو کافروں کے ہاتھوں میں گرنے کیسے دے دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ خوب ان کو ڈرایا۔ میرے دوستو، یہ ہیں وہ عظیم ہستیاں، ان کے تذکرے اور شان کیوں نہ ہو۔ جب کوئی بات بنتی ہے استاد اور شاگرد کے درمیان، کبھی کبھی ادب کے لیے، تعلیم کے لیے استاد غصے بھی ہو جاتا ہے، استاد سختی بھی کرتا ہے، استاد کبھی کبھی شاگرد کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ناراضگی بھی ظاہر کر دیتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم میرے محمد کے شاگرد، میرے محمد کے صحابہ اتنے عظیم ہیں، جب نبی ناراض ہوتے ہیں تو رب سفارشی بن جاتا ہے، رب سفارشی بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پاک پیغمبر ان سے غلطی ہو بھی جائے معاف کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ استغفار ان کے لیے مانگے، ان کو اپنے مشورے میں شامل کر لیجئے۔ اور تنقی والو ایک بات کرنے لگا ہوں، عجیب لوگ ہیں، آج تک کافر جو ہے اٹھ کے کہتا ہے احد میں نبی کریم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی قسم ایسے نہیں۔ جنگ میں بگدڑ مچتی ہے، کیا ہلچل مچ جاتی ہے، بکھرے پھر واپس پلٹے ہیں، دفاع کیا ہے۔ ایک صحابی نے تیر کھا کے اپنے ہاتھ کٹوائے، کسی نے چہرہ آگے کر کے اپنا چہرہ کاٹ دیا ہے، زخمی کروایا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے وجود کی حفاظت کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ابو طلحہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد میں میرے نبی کے آگے بیٹھے ہیں، اور نبی کریم ترکش سے تیر نکال کے ان کو تھما کے کہتے ہیں مارتا جا، مارتا جا، مارتا جا۔ وہ تیر برسا رہے ہیں میدان احد میں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا تو نبی علیہ السلام نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، یوں اوپر جھانک کے دیکھنے لگے، دیکھوں تو صحیح میرے شاگرد کا تیر ہدف پہ لگتا بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی اوپر ہونے لگے تو جملے سنیے ابو طلحہ کے، کہنے لگے یا رسول اللہ تشریف رکھیے،
میری کیا جرت کہ میں آپ سے آگے ہو جاؤں. آج جو آگے ہوا ہوں اس لیے ہوا ہوں کہ نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء. میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے. تو ایسے لوگ تھے خدا کے. اب جو کہتے ہیں غلطی ہوئی، میں نے مان لیا ہوئی غلطی. کیا؟ ہاں، لیکن میرا جواب بھی سنیے، ایمان تازہ کیجئے. غلطی ہوئی ہے، کس کی غلطی کی؟ جرم کس کا کیا؟ اللہ کی غلطی ہوئی. اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں غلطی کی ہے، رب نے معاف کر دیا. نبی کو بھی مشورہ دیا، نبی کو بھی حکم دیا آپ بھی معاف کر دیں. تو جب رب نے معاف کر دیا تو پھر کسی کی جرت ہے تنقید کرنے کی؟ یہ بدبخت ان کی غلطیاں تو ذکر کرتا ہے لیکن ان غلطیوں کے اوپر رب کی معافیاں نہیں ذکر کرتا. رب نے معاف کر دیا اور اس بدبخت نے آج تک معاف نہیں کیا ہے. رب نے معافی نہیں کیا، رب نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر کسی کی کیا ہمت ہے، کیا جرت ہے جو ان کے اوپر تنقید کرے. دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.